اچھا یہ بچے کیسے، خواتین کیسے؟ آپ نے کہا نا چھوٹا یوریترا ہے اور اپنے ہی پخانے والے جراثیم اس میں گھس جاتے ہیں اور پھر انفیکشن کرتے ہیں، تو خواتین اس سے کیسے بچیں، کیا کریں؟ دیکھیں سب سے اہم وجہ ایون بچوں میں کہہ لیں یا بڑوں میں کہہ لیں، وہ ہائیجین یا صفائی ایک بہت اہم وجہ ہوتی ہے. تو خاص طور پر خواتین میں جو ہے وہ کچھ ایسی اسٹیپس ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس کو بچانے کے لیے کرنی چاہیے، جو عام طور پر خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں صفائی کا خیال کیسے رکھنا ہے. یورین پاس کرنے کے بعد اس کو، یا آپ پخانہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو صحیح طرح کس طرح صاف کرنا ہے. اگر آپ صاف کر رہے ہیں اور پھر پخانے کی جگہ کو اور پھر آپ پیشاب کی جگہ کو صاف کر رہے ہیں، تو وہی جراثیم جو ہے پیشاب کی جگہ کو وہاں پہ موجود ہو جائیں گے اور پھر وہ آسانی سے اوپر کی طرف جا سکتے ہیں. اور پھر آپ یورین کو بہت زیادہ روکیں نہیں، جیسے ہی آپ کو یورین پاس ہو رہا ہے آپ فوراً اس کو پاس کر لیں. خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ہمارے پاس ٹوائلٹس بھی نہیں ہوتے، اور پھر وہ تھوڑا حجاب کی وجہ سے بھی، تو خواتین زیادہ روکتی ہیں، اچھا ابھی چھوڑ دیں شام کو کر دیں گے، گھر جا کے کر دیں گے، یا کام میں بزی ہوتی ہیں روکتی ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کے خیال میں سبب ہے انفیکشن کا اور مثانے کی خرابی کا. تو خواتین کو روکنا نہیں چاہیے پیشاب، اور جب آئے تو کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹوائلٹس بنائے ہر جگہ پہ. اور ہمارے ایون بڑے بڑے شاپنگ مالس میں جائیں تو آپ کو ٹوائلٹ ڈھونڈتے رہیں گے، نہیں ملے گا. باہر آپ جائیں تو آپ کو ہر فلور پہ ہر کونے میں ٹوائلٹس ملیں گے، اور نشانیاں لگی ہوں گی کہ یہ خواتین کا ہے، یہ مردوں کا ہے. تو یہ چیزیں سرکار کے سوچنے کی بھی ہیں اور لوگوں کے سوچنے کی بھی ہیں، گھر میں بھی ان چیزوں کا اور گھر میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور اسکولس میں اسپیشلی آپ دیکھیں کہ گرلس کے ٹوائلٹس نہیں ہیں، بوائز کے ہیں. ویسے تو دونوں کے نہیں ہوتے بہت سارے اسکولس میں، مگر اگر ہوں گے تو بوائز کے ہوں گے، لڑکوں کے ہوں گے تو لڑکیوں کے ٹوائلٹس الگ نہیں ہوں گے. تو یہ والدہ جو ہے اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی ٹریننگ کروائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ نے کس طرح سے صفائی کا خیال رکھنا ہے، جو عام طور پر چھوٹی بچیوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا. اور پھر وہ ایک اہم وجہ بن جاتا ہے یورین کے انفیکشن کی، اور خود کو بچانا ہے. جی جی. اور اگین وہی بات کروں گا کہ میں اینٹی بائیوٹک کو جو ہے ہمیں بہت بے دروی استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ جراثیم جو ہے نا بے قابو ہو گئے. جی جی بالکل. اور چونکہ مرض کی تشخیص ہو، پتہ لگے کہ یہ کس قسم کا انفیکشن ہے، جو اس کے ساتھ خواتین میں بھی جیسے شوگر ہو گیا، یا پھر اس کے علاوہ پتھری ہو گئی گردوں کی، یہ چیزیں ہم پہلے سے دیکھ لیں اس کو الٹرا ساؤنڈ کروا کے یا یورین کے ٹیسٹ کروا کے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ واقعی مسئلہ ہے کیا. اگر ہم مسئلے کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر یہ بار بار انفیکشن ہوتا رہے گا، اور پھر ہم اینٹی بائیوٹک، خواتین کیا کرتی ہیں پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یورین کا انفیکشن ہے مثانے کا، وہ اینٹی بائیوٹک لے لیتی ہیں. اس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وہ انفیکشن تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، پھر وہی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں صحیح طرح سے اس کی تشخیص کرنی ہے. اگر آپ کو بار بار اس طرح کی علامات ہو رہی ہیں تو آپ فوراً سے جو ہے وہ کسی ماہر یا ڈاکٹر ہیں یا ان کے پاس آپ جا کے اس کو آپ کم سے کم یہ کروا لیں کہ اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. اور ویسے بھی اب کہا جاتا ہے کہ آپ 40 سال سے زیادہ اگر آپ کی ایج ہے تو اس میں آپ کم سے کم ایک دفعہ اپنا الٹرا ساؤنڈ ضرور، ہر سال ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ اور پیشاب کا سادہ ٹیسٹ، یورین ڈی آر، اور آج کل تو کہہ رہے ہیں گردے کا سادہ ٹیسٹ بھی، اور پھر شوگر بھی کروا لیں. آپ چیک کروائیں تاکہ اگر فیملی میں ہے تو بہت ضروری ہے چیک کروانا، ویسے بھی چیک کروائیں.